تو جس نے دوران نماز حضور کے پشت پہ سواری کی اور جس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو طویل فرمایا ہو، نماز کو سجدے کو طوالت دی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ میرا لاڈلا بیٹا اترے گا تو سجدہ ختم ہوگا۔ اگر اس کے کیفیت کو میں بس ایک مختصر لمحے کے لیے بیان کروں، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، ایک مختصر لمحے کے لیے۔ آپ تو جانتے ہیں میرے آقا کی ساری نماز سراپہ معراج تھی۔ وہ تو ہمیں کہتے رہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، رب کی عبادت یوں کر جیسے تو اس کے جلوے کا دیدار کر رہا۔ فرمایا حضور نے کہ نہیں، رب کی عبادت یوں کر کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تیرا یہ مقام نہیں ہے، تیرا یہ مقام نہیں ہے، تیری یہ بساط نہیں ہے، تیرا اتنا رتبہ نہیں ہے، تو پھر بندے یوں عبادت کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ تو امت کی نماز ہوئی، حضور کی اپنی نماز کیا ہوگی؟ اپنی نماز کیا ہوگی؟ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، تو دنیا و ما فیہا، ساری کائنات کی سارے معاملات پیچھے ہو گئے۔ اب حضور اپنے رب کے قریب ہونے لگے۔ قیام میں تھے، جب قیام میں تھے تو حضور اور رب اپنے رب کے قریب تھے، جب رکوع میں گئے تو اور قربت کی منزلیں تھے پا گئے۔ یوں سمجھو کہ مدینے میں نماز شروع کی تھی، اور جب رکوع میں گئے تو نماز میں یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بندہ نیچے جا رہا ہے، یہ تو میری اور آپ کی نگاہ ہے نا کہ بندہ نماز میں نیچے جا رہا ہے، یہ رکوع میں تھا، یہ سجدے میں تھا، یہ اور نیچے چلا گیا۔ خدا کی قسم یہ تمہاری نگاہ ہے کہ نیچے جا رہا ہے، اس کی بارگاہ میں جو جتنا نیچے جاتا ہے وہ اتنا اوپر جا رہا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نا کہ جتنا عاجزی اس کی بارگاہ میں آئے گی بندہ اتنا پرواز کرتا جائے گا، روحانی پرواز۔ اب حضور یہاں قیام میں تھے، رب سے ملاقات کی ابتدا تھی، رکوع میں تھے اور قربت نصیب ہوئی، سجدے میں ہے تو اور قربت نصیب ہوئی، دوسرے سجدے میں گئے تو قربتوں پہ قربت اور قربت نصیب ہوئی۔ اب عین رب اور رب ذوالجلال کے حبیب کے درمیان ملاقات جاری تھی، اب رب کے درمیان اور حبیب کے درمیان ملاقات تھی۔ اس ملاقات کے عین درمیان حسین ابن علی آ گئے۔ حسین ابن علی آ گئے۔ اب بتاؤ، ہمیں آگے اور نہیں پوچھ، آگے اس پر اور بحث نہیں کرتا، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ حسین تو کتنا عظیم ہے کہ میرے حبیب نے اپنے اور رب کی ملاقات کے درمیان بھی تیرا لحاظ رکھا اور سجدہ طویل فرمایا۔ ارے وہ کتنے عظیم ہیں۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، اے لوگوں کیا میں تمہیں لوگوں میں جد اور جدہ کے اعتبار سے، یعنی نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل بندے کا نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا بخیر الناس عمن و عمتا، سب سے افضل ماموں اور پھوپھی کے لحاظ سے، ماموں اور پھوپھی کے لحاظ سے سب سے افضل بندے کا تذکرہ نہ کروں؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا،
سب سے افضل ماموں اور خالہ کے لحاظ سے، ماموں اور اوپر کا چچا اور پھپھی کے لحاظ سے سب سے افضل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر بتا فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا میں اس بندے کے ان کے بارے میں نہ بتاؤں تمہیں جو اپنے والد اور اپنی ماں کے لحاظ سے ساری کائنات سے افضل ہے؟ پھر فرمایا خود ہی فرمایا ہما الحسن والحسین، وہ دنیا میں حسن و حسین کے سوا اور کوئی نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جدہما رسول اللہ، اور ان کا جد امجد خود رسول کائنات ہے۔ پھر فرمایا وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، اور ان کی جدہ ان کی نانی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، اور پھر فرمایا وَأُمُّهُمَا فاطمہ بنت محمد، اور ان کی والدہ فاطمہ بنت محمد خاتون جنت ہے، وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ ابن ابی طالب، اور ان کے والد حضرت علی بن ابی طالب ہے، وَعَمُّهُمَا جعفر ابن ابی طالب، اور ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہے، وَعَمَّتُهُمَا، اور ان کی پھپھی حضرت ام ہانی بن ابی طالب ہے، اور آگے فرمایا وَخَالُهُمَا، اور وَخَالُهُمَا، اور ان کے ماموں حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آگے فرمایا اور ان کی خالائیں کون ہیں؟ ایک زینب ہے، ایک رقیہ ہے، ایک حضرت ام کلثوم ہے۔ اتنے عظیم ہے میرے حسین، یہ حضور نے خود فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج نازنین خود ناز میں تھے، آج نازنین خود ناز میں تھے، اپنے گھرانے کی تعریف اور اپنے گھرانے کی صفت خود بتا رہے تھے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا جدہما فی الجنت وجدتہما فی الجنت وامہما فی الجنت وابوہما فی الجنت وہما فی الجنت، حضور نے فرمایا ان کے نانا بھی جنتی، ان کی نانی بھی جنتی، وہ ان کے پھپھو بھی جنتی، اور ان کے چچا بھی جنتی، اور وہ خود بھی جنتی۔ اگر میں سنی لہجے میں کہہ دوں تو ترجمہ یہ بنتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس گیا، مجھے آپ کے حضور حاضری کی جو ہے سعادت ملی۔ جب میں گیا تو الحسن والحسین کلاہما تلعبانی بین یدیہ او فی حجری، دو الفاظ ہیں، وہ حسن و حسین دونوں آپ کے سامنے یا آپ کی گود میں کھیل رہے، آپ کی گود میں کھیل رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا حضور اتحبہما، حضور کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ سوال ہی ایسا تھا جو حضور کے سب سے زیادہ دل کے قریب تھا۔ اتحبہما، حضور آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ جواب سنیے، حضور نے فرمایا آپ محبت کا پوچھتے ہیں، آپ محبت کا پوچھتے ہیں، اور وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُمَا، ان سے میں محبت کیسے نہ کروں، ان سے میں محبت کیسے نہ کروں۔ وَهُمَا رَيْحَانَتَيْ فِي الدُّنْيَا، یہ دونوں تو میرے دنیا کے چمن کے دو پھول ہیں، یہ دونوں تو میرے چمن کے دو پھول ہیں۔ اور صرف پھول نہیں فرمایا، آگے فرمایا اشمہما، میں ان کی خوشبو سونگتا ہوں، میں ان کی، ہوتی ہے نا کسی کو گل نرگس سے محبت، کسی کو گل چمبیلی سے محبت، کسی کو گل بنفشہ سے محبت، کسی کو گل لالا سے محبت، جس کو جس گل سے جس پھول سے محبت ہوتی ہے وہی عطر لگاتا ہے، وہی خوشبو لگاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے بھی
محبت ہے، تمہیں کسی کو چمبیلی سے محبت ہوگی، کسی کو گلے لالا سے محبت ہوگی، کسی کو گلاب سے محبت ہوگی، لیکن سنو میری پسند سب سے الگ ہے، مجھے بھی دو پھولوں سے محبت ہے، ایک گل حسن ہے، ایک گل حسین ہے۔ مجھے جب خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے، میں جب چاہتا ہوں کہ اپنی سینے کو ٹھنڈک پہنچاؤں، تو میں راحت لیتا ہوں کبھی گل حسن سے، کبھی گل حسین سے۔ اور اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پھول ہو، چمن ہو، اور اس میں آپ کے خوبصورت پسندیدہ پھول ہو، اور کوئی ان پھولوں کو توڑ دے، کوئی ان پھولوں کو توڑ دے، تو بتاؤ آپ ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ آپ کے دل پہ گراں گزرے گا کہ نہیں؟ آپ کا چمن ہو، آپ کا باغ ہو، اور اس میں آپ کے باغ میں پھول بھی ہو، اور وہ پھول آپ کو حد سے بڑھ کر پسند ہو۔ ارے یہ پھول تو ویسے تشریح کے لیے فرمایا، پھولوں کی کیا ضرورت، پھولوں کی کیا ضرورت جو حسن و حسین سے مقابلہ کر سکے؟ یہ تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے پیارے آقا نے فرمایا، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے۔ وہ تو پھولوں سے بھی بڑھ کر حسین پھول تھے، اتنے حسین پھول ہو، کوئی انہیں چھوڑ دے اور پھر اتنی بے دردی سے توڑے، اتنی بے دردی سے توڑے، اور پھر صرف ان پھولوں کو نہ توڑے بلکہ جو ان کی ابھی کھلیاں ہیں، آنے والی ہیں، ان کھلیوں اور میں کیا بتاؤں وہ پورے گلستان کو ہی مسل دے۔ آپ سوچیں اپنے دل میں اور اپنے فیملی میں سوچیں، اپنے بچوں میں سوچیں، وہ پھولوں کو بھی توڑ دیں، اور پھولوں وہ جو چھوٹی چھوٹی کھلیاں ہیں جو ابھی پھول نہیں بنے، جو ابھی سکینہ ہے، جو ابھی علی اصغر ہے، جو 6 سالوں کا 6 مہینوں کا بچہ ہے، اس کھلی کو بھی توڑ دے، بتاؤ میرے حضور ناراض نہیں ہوں گے؟ اگر آپ کے ہو، چلو اپنا سوچیں، آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ آپ کے دل پہ کتنا گراں گزرے گا؟ تو بتاؤ 10ویں محرم کو حضور کے دل پہ کتنا گراں گزرا ہوگا؟